جو رقم دی جا رہی ہے اس کی پہلے 3 کیٹیگریز تھی. سب سے پہلے کیٹیگری 1 جو کہ احساس کفالت کی صارفین تھی، یہ تمام خواتین تھی. 4.5 ملین ان کا نمبر تھا. یہ تقریباً ان کو رقم کی ترسیل مکمل ہو چکی ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ پہلے BISP کی لسٹ ہوا کرتی تھی. اس میں سے 8,20,165 لوگ نکال کے ہم احساس کفالت میں ان کی گروہوں میں شامل کر دیا تھا، اور ان خواتین کو رقم کی ترسیل آلموسٹ تقریب تک پہنچ گئی ہے. کیٹیگری 2 اور 3 یہ وہ کیٹیگریز تھی جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آئے تھے. ان کی جانچ پڑتال ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگری 2 کو بھی رقم کی ترسیل میں پہنچ چکی ہے. کیٹیگری 3 کی خاص بات یہ ہے کہ 8171 صارفین کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرکٹ لسٹوں کو بھی محفوظ رکھا جائے گا. ان کی جانچ پڑتال پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے دن ہمیں ٹوٹل جو فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیٹیگری 4 جو ہے اب ایک نئی کیٹیگری ہم شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے میں 3 ہفتے سے پہلے ہی ہماری جو پہلی، دوسری اور تیسری کیٹیگری کو رقم کی ترسیل کا مرحلہ تکمیل کو پہنچے گا. تو اب ہم ایک کیٹیگری 4 شروع کرنے لگے ہیں، اور کیٹیگری 4 کے جو فنڈز ہیں وہ وزیر اعظم کی کووڈ فنڈ سے آئیں گے، اور وزیر اعظم کے جو کووڈ فنڈ ہے اس میں 1 روپیہ کے جو 4 روپے ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹریز جو بجٹ ہے مزدوروں کے لیے وہ وہاں سے آئے گا. کیٹیگری 4 جو ہے وہ اس میں لوگ کیسے شامل ہوں گے، وہ کیٹیگری 1، 2 اور 3 سے مختلف ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری 1 میں ہماری موجودہ کفالت کی لسٹیں تھیں. کیٹیگری 2 میں ہماری 8171 سے آئی بھی لسٹیں تھیں. کیٹیگری 3 میں 817 SMS اسکیم اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آئی بھی لسٹیں شامل تھیں. اور کیٹیگری 4 میں جو ہے وہ ایک ویب پورٹل کے ذریعے درخواستیں دی جائیں گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ درخواست دکھاؤں، میں اس بات کو دوبارہ دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی 10 درخواستیں آتی ہیں، چاہے 8171 سے آئیں یا وہ اب آئیں گی وزیر اعظم کے پورٹل کے ذریعے، ان تمام پہ رول بیسڈ کرائٹیریا یعنی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق پیرانے اور ڈیٹا اینالیٹکس یعنی کہ اعداد و شمار کے ذریعے سے تجزیہ جو ہے وہ دونوں پہ تمام 4 کیٹیگریز پہ ایک ہی طرح سے نافذ ہوگا. اور ہمارا جو ویب پورٹل ہے جس کے ذریعے تمام کیٹیگریز میں تحصیل کے سطح تک کے نمبرز بتائے جا رہے ہیں وہ ہم نے شائع کر دیا. اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. تو وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں پورٹل پہ بریفنگ دینا چاہتی ہوں، اور میں نادرا کی خاص طور پہ مشکور ہوں کہ نادرا اور احساس کے جو کولیگز ہیں انہوں نے مل کے اس پہ بہت دن رات کام کیا ہے. یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ pmo.gov.pk کی ویب سائٹ ہے. یہ وزیر اعظم کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. آپ اس کے بینر پہ دیکھیں گے، کرسر لاتے ہیں کہیں گے جہاں میں بتا رہی ہوں. لیفٹ سائڈ پہ جو کرسر ہے یہ PM's COVID-19 پینڈیمک ریلیف فنڈ ہے جو نیشنل بینک نے یہاں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح سے پیسے ڈونیٹ کریں، اور تمام ان بینکوں کی تفصیلات یہاں موجود ہیں جہاں بھی ڈونیشن دی جا سکتی ہیں، بشمول ان بینکوں کے جو بیرون ملک ہیں. سب سے رائٹ سائڈ پہ میں اب آ جاتی ہوں جو احساس لیبر کا جو آج پورٹل کھل رہا ہے، اور اگر آپ اس کو کلک کریں کھولیں تو آپ کے سامنے یہ درخواست آ جائے گی وزیر اعظم کی COVID-19 ریلیف فنڈ امداد کے لیے درخواست. سب سے پہلے وہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگیں گے،
پھر شناختی کارڈ کے بعد آپ کا موبائل نمبر اور موبائل آپریٹر مانگیں گے. پھر تصویر میں دیا گیا کوڈ جو ہے آپ کو اس لیے ڈالنا پڑے گا. یہ کیپچا کوڈ ہے تاکہ وائرس سے ہیکنگ نہ ہو جائے اس ویب سائٹ کی. یہ ایک پروٹیکٹیو فیچر ہوتا ہے اس قسم کے الیکٹرانک فارمز میں. جب آپ تصدیق کر دیں گے اور کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی وائرس نہیں مگر ایک انسان ہے جو درخواست دے رہا ہے, تو ایک اور فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں شناختی کارڈ نمبر, موبائل نمبر جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور کیونکہ یہ فارم نادرا کے ڈیٹا بیس سے لنک ہے تو اسی شناختی کارڈ سے نام جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ پل کر لے گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ شناختی کارڈ نمبر ٹھیک ہے. جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجرت یومیہ ملتی ہے یا ماہانہ. ڈراپ مینیو میں لکھا ہے یومیہ یا ماہانہ. اب سیمپل کے لیے ہم ماہانہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر جو دوسرا ویریبل ہے وہ پیشہ ہے اور پھر آپ کے آگے ایک ڈراپ مینیو آ جائے گا جس پہ لکھا ہوگا استاد, الیکٹریشین, باورچی, کڑھائی وغیرہ وغیرہ. اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیں تاکہ فارم آگے چلے. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اندازہ ماہانہ آمدن کیا ہے اور اس میں بھی سلیب دیے گئے ہیں. کوئی بھی سلیب سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسر روزگار ہیں. اس میں پھر ایک ڈراپ مینیو آئے گا. اگر آپ خود اپنا روزگار, اگر آپ چھاپڑی والے ہیں یا آپ کا خود کوئی کام ہے یا اپنی دکان ہے تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں, ورنہ دوسرا آپشن سلیکٹ کر دیں. نیکسٹ. پھر فارم آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا نام کیا تھا. وہ نام آ جائے گا. اس کے بعد وہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا موبائل فون پوچھے گا, وہ آپ ڈال دیجئے. پھر آپ کا ضلع اور تحصیل جو ہے اس کا ایک ڈراپ مینیو ہوگا اور آپ آخر میں وہ سلیکٹ کر لیجئے. بالکل آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے, پلیز نیچے اسکرول کر دیجئے. جی, ایک اور چیز جو وہ آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی تھی. آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے جس میں یہ آپ کو حلفاً یہ بتانا ہوگا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کورونا وبا کی باعث متاثر ہوئی ہے. میرے اور یہ آپ سے یہ بھی تصدیق ہم کرائیں گے کہ میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 12,000 روپے اب تک حاصل نہیں کیے. اور ہم اس کو ڈیٹا کی طرح جانچ پڑتال سے بھی دیکھیں گے تاکہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. اس کے بعد جو فائل ہے وہ جمع ہو جائے گی اور جب یہ فائلیں یہ پورٹل کتنے عرصے تک کھلا رہے گا اس کا تعین بعد میں ہوگا. تقریباً یہ 2-3 ہفتے تک کھلا رہے گا. جب تمام ڈیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پڑتال پھر شروع ہوگی اور وہ جانچ پڑتال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے. اگر آپ پلیز دوبارہ چلے جائیں مین پیج پہ pmo.gov پہ. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ pmo.gov پہ بیچ میں ایک آئیکن ہے جس میں احساس ایمرجنسی ریلیف فنڈ ڈسٹریبیوشن کی پوری شفافیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فنڈز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. یہ کائنڈلی اس پہ کلک کر لیں. یہ ہمارا جو فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل ہے یہ ابھی کھل جائے گا اور اس فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل پہ وہ تمام تفصیلات اندراج ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس صوبے میں کتنے پیسے گئے ہیں, کس تحصیل میں کتنے پیسے گئے ہیں, کتنے ضلع میں کتنے پیسے گئے ہیں. تو کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف فرمائے تو ان کی موجودگی سے فائدہ لیتے ہوئے اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی. اس کو پلیز اوپر اسکرول کر دیجیے.
all the way up. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایمرجنسی کیش ٹوٹل, پھر ہے کیٹیگری 1, پھر ہے کیٹیگری 2. ایمرجنسی کیش ٹوٹل میں پوری ڈیٹیلز ہیں. کیٹیگری 1 میں وہ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک پیسے دیے گئے ہیں. کیٹیگری 2 میں وہ تفصیلات ہیں جو ابھی فیز چل رہا ہے. اس کیٹیگری 2 کے ساتھ اب کیٹیگری 3 آئے گا جو 8171 اور ڈسٹرکٹس والی کیٹیگری, اور پھر اس کے ساتھ کیٹیگری 4 شروع ہوگی جو کہ وزیر اعظم کے فنڈ اور منسٹری آف انڈسٹریز کے فنڈ کی ایک امیلگمیشن ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بینیفیشری سرو 6.8 ملین, ٹوٹل اماؤنٹ ڈسبرسڈ ان پاک روپیز ملین, یہ 83 بلین بنتا ہے. اور یہ لائیو ڈیش بورڈز ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کرسر لے آئیں گے تو آپ کو ہر پروونس میں پتہ چلے گا کہ کتنے وہاں پہ لوگ ہیں اس کیٹیگری میں, کتنے لوگ ابھی تک سرو ہو چکے ہیں, اور کتنے پیسہ ڈسبرس ہو چکا ہے, کتنے بینیفیشریز ہیں. پھر یہ ہمارا تحصیل لیول ڈیش بورڈ ہے. یہاں سے آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا اوپر جا کے یہاں پروونس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سندھ کر لیں, اور اس میں آپ ڈسٹرکٹ اور وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تحصیل لیول کا جو ڈیٹا ہے یہ ہم نے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اور ان کی خواہشات کے مطابق اس کو رول بیسڈ اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلیں گے. تھینک یو. جی ثانیہ شکریہ. اور میں اب چاہوں گا کہ ہمارا نظر آپ جو اب تک ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں اور جو ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور جو ان کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ پلیز آپ بتا دینا. شکریہ وزیر اعظم صاحب. سب سے پہلے تو جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ریکارڈ کمی آئی ہے 1 ماہ کے عرصے میں.